اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صرف عبادت کا پابند نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شرط رکھی ہے، پابندی اور لگائی ہے کہ جو بھی عبادت کرنی ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور آپ جہاں عبادات کر رہے ہیں وہاں واعظ و نصیحت کا سلسلہ بھی مستقل چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالی نفع بخش بنائے۔ یہاں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی بھی اصلاح ہو، آپ بھائیوں کی بھی اصلاح ہو۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بندے کو مسئلے کا پتہ ہوتا ہے لیکن نصیحت اور یاد دہانی سے مومن جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کئی دفعہ ایک بات ذہن میں نہیں ہوتی، یاد دہانی سے انسان اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ میں اور آپ ہم بہت زیادہ اس بات کے محتاج ہیں، اس بات کے ضرورت مند ہیں کہ ہمیں نصیحت کی جائے اور ہم نصیحت سنیں۔ نصیحت کے ان اسباق میں سے آج کا سبق یہ ہے کہ جو نیکیاں ہم رمضان میں خاص طور پر کرتے ہیں اور نیکی کا رجحان ہوتا ہے، اس میں ایک چیز وہ ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ جو کام بھی کریں وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اور اخلاص، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا جب تک وہ خالص نہ ہو اور اس سے مقصد اللہ کی رضا نہ ہو۔ عبادات جتنی ہیں ان میں پہلی شرط ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ جو بھی آپ کام کریں گے جیسی نیت ہوگی اسی کے مطابق صلہ ملے گا۔ دو بندے ایک کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، پاؤں ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک کی نماز اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے اور دوسرے کی نماز لپیٹ کے کئی دفعہ اس کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہے۔ مسجد ایک ہی ہے، جگہ ایک ہی ہے، لیکن دل کی کیفیت بدلنے سے اعمال کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں خصوصاً جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جس دور سے گزر رہے ہیں، اخلاص کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ یراعون فیما یعملون، کہ وہ اعمال دکھلاوے کے کرنے لگے، پھر ایک وقت آیا کہ ان کی حالت یہ ہو گئی یراعون فیما لا یعملون، کہ جو کام وہ نہیں کرتے تھے وہ بھی انہوں نے دکھلانے شروع کر دیے، یعنی جو کام نہیں کرتے ان کا بھی کریڈٹ خود لینے کے خواہش مند اور طلبگار ہو گئے۔ اخلاص کی بہت قیمت ہے۔ عمل بسا اوقات چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، تو چھوٹا سا عمل انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ ایک شخص کو جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھا۔ جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ کوئی سیدھا سادہ آدمی ہے، اور یہ جا رہا تھا، کلہاڑی اس کے پاس تھی، رستے سے گزر رہا تھا تو ایک کانٹے دار ٹہنی جو ہے وہ رستے کے اوپر آئی ہوئی تھی۔ یہ رکا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کسی اللہ کے بندے کو یہ تکلیف دے گی، تو اس نے رک کر وہ ٹہنی کاٹی اور کاٹ کر رستہ صاف کر دیا۔ فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کی قدردانی کی اور اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ عمل کے اندر طاقت اوپر جانے کی وہ تبھی پیدا ہوتی ہے جب اس کے اندر اخلاص ہو۔ جو عمل میں اور آپ کرتے ہیں یہ اوپر جاتے ہیں، اور ان کو اوپر اٹھانے والی چیز جو ہے والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح جب اوپر جاتا ہے تو اس کو اوپر لے جانے والی چیز وہ اخلاص اور اس کے اندر نیت کا خالص ہونا جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ اگر نیت خالص نہ ہو تو وہ عمل واپس پلٹ آتا ہے اور آسمانوں کی طرف چڑھتا ہی نہیں۔ اور اگر عمل خالص ہو، سالہ سال گزر جائیں، اس کی برکت سے انسان محروم نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری میں
وہ واقعہ غار والا واقعہ جو ہے، 3 لوگ جو سفر پہ جا رہے تھے، میں اشارہ کر دیتا ہوں، دروازہ غار کا بند ہو جاتا ہے، کوئی نکلنے کی سبیل نہیں ہے۔ اب تینوں اپنا اپنا ایک ایسا عمل اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، باہم دوست مشورہ کر کے کہ ایسا عمل اللہ کے سامنے رکھیں جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ تینوں نے ایک ایک عمل پیش کیا۔ ایک والدین کا خدمت گزار تھا، اس نے اپنی وہ خدمت کا ذکر اللہ کے سامنے کیا کہ یا اللہ، میں اپنے بچوں کو پیچھے دیتا تھا، والدین کو پہلے دیتا تھا، ایک رات میں لیٹ ہو گیا، والدین سو گئے، میں رات بھر والدین کے سرہانے کھڑا رہا، بچے روتے ہوئے سو گئے، لیکن میں نے یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے، اگر تو راضی ہے واقعی یہ میرا عمل تیرے لیے ہے تو یہ پتھر کو ہٹا دے۔ دوسرا شخص جو ہے اس نے کہا یا اللہ میرے پاس بدکاری کا موقع تھا، سارے وسائل تھے، میں نے صرف تجھ سے ڈر کے وہ بدکاری چھوڑی ہے، اگر میرا عمل تجھے پسند ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر مزید جو ہے وہ سرک گیا۔ تیسرے شخص نے کہا الہ العالمین، میں نے ایک بندے کو مزدور رکھا، مزدوری دینے کا وقت آیا تو وہ ناراض ہو کے چلا گیا، میں اس کی پوری مزدوری دے رہا تھا، وہ پیسے چھوڑ کے چلا گیا، میں نے وہ کاروبار کے اندر لگائے، وہ مال بڑھتا گیا، گائے اور بکریاں بن گئیں، کچھ وقت کے بعد وہ آیا، کہنے لگا وہ میرے پیسے آپ دے دو، چلو وہی دے دو جتنے تم کہہ رہے تھے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ سارا تیرا مال ہے، وہ سارا لے گیا، ایک بھی میرے لیے نہیں چھوڑ کے گیا، اور میں نے یہ تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ عمل کے اندر اخلاص ہو تو انسان کے مصائب بھی اعمال سے ٹل جاتے ہیں، اور اگر اخلاص نہ ہو عمل کے اندر، دکھلاوا مقصود ہو اور عبادات سے مقصد اللہ کو راضی کرنے کی بجائے کوئی اور دنیاوی مقصد انسان کے پیش نظر ہو، پھر جہاد جیسا عمل بھی انسان کی نجات نہیں کروا سکتا، بلکہ اللہ رب العزت جو ہے اس شخص کو جو زندگی بھر یہ کام کرتا ہے، اپنی زندگی بھی لگا دیتا ہے اس کے اوپر، قیامت والے دن اسے بھی اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے تو اس لیے کہا تھا کہ لوگ کہیں فلاں بڑا کمانڈر ہے، فلاں بڑا دلیر مجاہد ہے، وہ تیرے تذکرے دنیا کے اندر ہو گئے، وہ چرچا ایوارڈ تجھے مل گیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، ثم یطرح فی النار، پھر اسے آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہ علم بڑا شرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور علم والے کے لیے سمندر کی مچھلیاں اور چمٹیاں بھی اپنے بلوں کے اندر دعائیں کرتی ہیں، لیکن اس علم سے مقصود بھی اگر ریاکاری اور دکھلاوا ہو، اپنی طاق بٹھانا ہو اور اپنی شہرت کا انسان طلبگار ہو، تو یہ علم بھی انسان کو جنت میں لے جانے کے بجائے دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ عالم کے ساتھ بھی یہی ہوگا، قاری قرآن اسے پیش کیا جائے گا، اسے کہا جائے گا تو نے کیا کیا، کہے گا یا اللہ ساری زندگی لگا دی، درس دیتا رہا، آواز کرتا رہا، قرآن پڑھاتا رہا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے تو اس لیے کیا تھا، میرے لیے نہیں کیا تھا، اس لیے کیا تھا لوگ یہ کہ فلاں بڑا قاری ہے، وہ لوگوں نے کہہ دیا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح سخی کے ساتھ معاملہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، ہم آگے پیچھے تو ہماری جو کوتاہیاں، رمضان میں ہم کوئی ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں، تو اس کوشش میں ہمیں یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ کہیں عمل کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا نہ آ جائے۔ سلف نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر بندہ کہے نا اوہو آج بڑا روزہ لگا ہوا ہے، آج روزہ بڑا مشکل ہے، یہ بھی ریاکاری ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی ریاکاری کے اندر آتا ہے، اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ساتھ آ کے کوئی بندہ اور شامل ہو جاتا ہے یا پاس بیٹھ جاتا ہے، بندہ نماز کو لمبا کر دیتا ہے، تو یہ بھی ریاکاری اور دکھلاوا ہے۔ اس لیے یہ اعمال کے حوالے سے اس بارے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم کر رہے ہیں، اللہ اس میں اخلاص نصیب کرے، اور اپنی رضا کے لیے اللہ تعالی ہم سے یہ نیکی کے اور خیر کے کام لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔